ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول انجانہ عشق، رائٹر فارغ، قسط نمبر 9۔ ہیں یہ کب ہوا؟ اذلان حیرانگی سے بولا۔ پتہ نہیں، سارا منہ نیچے کر کے بڑبڑایا۔ اب آپ دونوں بتائیں، اب ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ اب کہ اذلان کا رخ معاذ اور لریب کی جانب تھا، سالم اور میرا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ وہ جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ ہماری ملاقات ایک اتفاق تھی، معاذ لریب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ واہ بھائی، بڑے اتفاق چل رہے ہیں، روح نے شرارت سے کہا۔ اب ہم چلتے ہیں، میرا یہ کہتے اٹھی اور ساتھ لریب بھی، لیکن لریب کا جوتا کھل گیا تھا۔ وہ اپنا جوتا بند کرنے کے لیے جھکی اور میرا نے ٹیبل کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیا تاکہ لریب کو چوٹ نہ لگے۔ لریب اپنا جوتا بند کر کے اٹھی تو اس کا سر اس سے پہلے ٹیبل پر لگتا اسے کوئی چیز محسوس ہوئی اور اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرا کا ہاتھ پایا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی اور باقی سب بھی ان کی دوستی دیکھ کر مسکرائے۔ اب ہمارے ساتھ ڈنر کر لیتی، سعد نے کہا۔ میرا نے نفی میں سر ہلایا اور وہ دونوں چلی گئی۔ بگ بی اور معاذ بھائی، آپ دونوں ان دونوں کو ہماری بھابھی کب بنا رہے ہیں؟ اذلان ان دونوں کے جانے کے بعد سالم اور معاذ کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ ہاں بگ بی، جلدی کریں، ایسے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب کہ روح شرارت سے بولی۔ معاذ بیٹا اور سالم بھائی، آپ دونوں تیار ہو جائیں، کیونکہ اب یہ بریکنگ نیوز تو گھر میں جا کر موم ڈیڈ کو دوں گا، سعد مسکرا کر بولا۔ اور سالم اور معاذ نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر ان تینوں کے ساتھ ایک ساتھ مخاطب ہوئے۔ قبول ہے، وہ دونوں مسکرا کر بولے تھے۔ شام کا وقت تھا، وہ لان میں بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک خاص بندہ کھڑا تھا۔ مرزا حسین افندی کی کمزوری کیا ہے؟ رماز ملک کے اس آدمی سے پوچھا۔ سر، اس کے ماں باپ اور ایک دوست، اس آدمی نے بتایا، اور رماز ملک کو یاد آیا کہ وہ دوست لریب تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی دوست کو اٹھوا لو، رماز نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لیے کہا تھا۔ اوکے سر، آدمی ادب سے اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ مرزا حسین افندی، اب تمہارا غرور چکنا چور ہوگا، وہ بولا اور اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا۔ اسے یاد تھا مرزا کا اس کے آفس آ کر اس کے دھمکی دینا اور روڈ پر بھی اسے بے عزت کرنا، تبھی اب وہ مرزا سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ آج آفس سے لیٹ جا رہی تھی، اس نے مرزا کے گھر جانا تھا اور وہ 2 دن وہاں پر رہنا تھا کیونکہ اسے ستارہ بیگم نے کہا تھا، اور اب وہ وہی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ مرزا سے بات کر رہی تھی۔ ہاں بس میں آ رہی ہوں، تو آنٹی کو کہہ کر بریانی تیار رکھیں، وہ مسکرا کر بولی۔ جلدی آپ، مرزا نے کہا۔ اوکے نیلوڈائن، لریب نے جواب دیا۔ اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ کیا ہوا لریب؟ مرزا اس کے اس طرح گاڑی روکنے پر پریشانی سے بولی۔ بس آج کسی کو مرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے، لریب نے سامنے والی گاڑی پر نظریں جمائے مسکرا کر اور سکون سے کہا۔ سامنے والی گاڑی سے 3 بندے نکلے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس نے بغیر مرزا کی بات سنے کال کاٹ دی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لریب حماد تھی اور ساتھ ساتھ مافیا گرل بھی تھی۔ وہ تینوں اس کے چہرے پر اعتماد دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اے لڑکی، چل ہمارے ساتھ، جس کے ہاتھ میں گن تھی وہ آدمی بولا۔ اچھا، تو میں تمہارے ساتھ چلوں؟ لریب نے تصدیق چاہی۔ ہاں، ہمارے باس کا حکم ہے کہ تو ہمارے ساتھ چلے گی، وہ آدمی پھر سے بولا۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلے گئی تو تمہیں کیا ملے گا؟ لریب نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہمیں کچھ نہیں ملے گا مگر ہمارے باس کا حکم ہے۔ اچھا، تمہارے باس کا حکم ہے؟ لریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب چل ہمارے ساتھ، گن والے آدمی نے پھر سے کہا۔ لریب تھوڑا سا پیچھے ہوئی، پیچھے مڑی اور پھر اس نے اس آدمی کو بیک کک ماری اور کک میں اتنی قوت تھی کہ وہ آدمی زمین بوس ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔ لریب اس کے قریب آئی، گن اٹھائی اور چیک کرنے لگی۔ ٹھا، اس نے 2 گولیاں اس آدمی کی ٹانگ میں ماریں۔ میری ایک کک کی مار تھا تو بس یہ تو، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تم لوگوں کو بھی گولی کھانے کا بہت شوق ہے؟ لریب نے باقی دونوں آدمیوں کو بت بنا دے کر پوچھا۔ ان دونوں نے تھوک نگلا اور نفی میں سر ہلایا۔ اب جاؤ، پھر دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے زور سے بولی اور وہ دونوں ایک دم ڈر گئے۔ اپنے زخمی ساتھی کو اٹھایا، گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ پتہ نہیں، جب لڑنا آتا نہیں، فضول میں کڈنیپ کرنے آ جاتے ہیں، وہ ان کی جاتی گاڑی کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر بولی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ مرزا کے کمرے میں موجود تھی، کھانا وغیرہ اس نے کھا لیا تھا۔ مرزا اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اب ایسے تو نہ دیکھ، لریب نے معصوم شکل بنا کر کہا۔
کون تھے وہ لوگ؟ میرا کا لہجہ کاٹدار تھا۔ یار مجھے لگتا ہے رماس ملک کے بندے تھے، لریب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس رماس ملک کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ میرا رماس ملک کو سوچتے دانت پیس کر بولی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، لریب نے کہا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی اور یہی باتیں کر رہی تھی، تبھی میرا کا فون رنگ ہوا۔ کس کی کال ہے؟ لریب نے پوچھا۔ مسٹر خلوص اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ میرا جو کب سے غصے میں تھی، ایک فون کال پر نام پڑھ کر ہی اس کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ہیلو، میرا نے کال اٹھا کر کہا۔ ہیلو، سرم نے کہا۔ مس میرا، کل آپ آفس کے بعد فری ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرا نے 1 منٹ کے لیے لریب کا چہرہ دیکھا۔ جی، چند پل بعد میرا نے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ میرا نے پوچھا۔ لریب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات ہو کیا رہی ہے۔ کل آپ میرے ساتھ باہر چل سکتی ہیں؟ سرم نے پوچھا۔ اوکے، میرا نے جواب دیا اور اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ فون بند ہوتے ساتھ ہی لریب نے جوش سے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کل میں آفس کے بعد فری ہوں تو ان کے ساتھ لنچ پر چلوں۔ اچھا، لریب نے پوری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے کیا اتفاق ہے نا، وہ لڑکا سالم شاہ کا بھائی ماس شاہ ہے، لریب نے کہا۔ میرا نے ہولے سے سر ہاں میں ہلایا۔ تجھے میں اپنی نیو ڈیزائن کے بارے میں بتاتی ہوں، میرا خوشی سے کہتی اٹھی۔ لریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ، اس نے لیپ ٹاپ لریب کے سامنے کھولا اور اپنا ڈیزائن دکھایا، ساتھ اسکیچ بک میں اپنا ڈیزائن کا خاکہ دکھایا جو اسے بنایا تھا۔ لریب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تیرا یہ ڈیزائن بھی زبردست ہے میرا۔ میرا کی طرف دیکھ کر لریب خوشی سے بولی۔ میرا بھی مسکرائی۔ میں سوچ رہی ہوں اب اس ڈیزائن کے بعد بوتیک کھول لوں، میرا نے لریب سے پوچھا۔ لریب نے کن پٹی پر ایک انگلی رکھی، گویا وہ سوچ رہی ہو میرا کے فیصلے کے بارے میں۔ میرا اسے دیکھ رہی تھی، اس کی اوور ایکٹنگ کو، جس میں لریب ماہر تھا۔ ہاں، اچھا آئیڈیا ہے، لریب کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ ہاں تو اس میں اتنی اوور ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا نے ابرو اٹھا کر منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا۔ لریب ہنسی۔ تجھے پتا ہے نا، جب تک میں اوور ایکٹنگ نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا، لریب ہنس کر بولی۔ میرا نے نفی میں سر ہلایا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آفس کے باہر ریسٹورنٹ میں سالم کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سالم گرین 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے ہمیشہ کی طرح بہت حسین لگ رہا تھا۔ میرا دونوں کوہنیاں میز پر جمائے اسے بہت فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ میرا نے آج بھی سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر تھوڑا تھوڑا کام ہوا تھا، ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنا ہوا تھا، بال کھولے ہوئے تھے، دوپٹہ کندھے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا، نیلی آنکھیں ہری آنکھوں والے لڑکے پر ٹکی تھی جو اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میرا پیچھے کو ہوئی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی۔ سالم نے اس کو دیکھا جو پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ اپنے آپ کو میری زوجہ اور میری موم کی بہو بننے کا شرف بخشیں گی؟ اس کے پوچھنے پر سالم بغیر بات کو بڑھائے بولا۔ میرا کی آنکھیں بے یقینی اور حیرت سے کھل گئیں، اسے لگا اس نے غلط سن لیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے پوچھا۔ مس میرا، میں نے فارسی نہیں بولی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، سالم اسے دیکھ کر بولا۔ آپ نے فارسی نہیں بولی، لیکن جو الفاظ آپ نے بولے ہیں میں انہیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرا سیدھی ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے بولی۔ سالم نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر بولا، ول یو بی مائی وائف؟ سالم گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ایک جذبات کا سمندر تھا سالم کی آنکھوں میں جو میرا کو اچھے سے نظر آ گیا تھا۔ میرا شاہ کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالم نے آئیبرو اٹھا کر گویا کہ کہہ رہا ہو، بتائیں۔ میرا کے تو سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ آپ واقعی میں سنجیدہ ہیں؟ میرا کچھ اور نہ بول سکی۔ میں بے حد سنجیدہ ہوں اور میں واقعی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سالم کا لہجہ واقعی میں سچا تھا اور سنجیدہ بھی۔ آپ بتائیں، کریں گی مجھ سے شادی؟ وہ پھر سے بولا۔ چلے آپ نہ صحیح، میں تو آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی، اس کا جواب نہ سن کر سالم مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، آپ بھیجیں اپنے پیرنٹس کو میرے گھر۔ میرا سنجیدگی سے بولی۔ سالم کا یہ بات سن کر خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ یہاں ناچے۔ اتنی اچھی بات آپ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں؟ سالم نے اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی دیکھ کر شکوہ کیا۔ نہیں تو، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میرا، میں آپ سے عشق کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایات نہ ہو، وہ قدرے نرمی سے بول رہا تھا۔ میرا سر جھکا کر بیٹھی تھی، اس نے یکدم سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ سالم کی آنکھوں میں عزت، محبت، احترام، سب کچھ تھا۔ میرا نے اسے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ ہاں، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کروں گی آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور شادی کے بعد بھی مجھے جو کرنا ہوگا میں وہ کروں گی، بتائیں قبول ہے؟ میرا پوچھ رہی تھی، اسے لگا سالم شاہ اب اس پر اپنی مرضی چلائے گا، مگر سالم مدھم سا مسکرایا اور کہا، مجھے میرا حسین افندی اپنے کانفیڈنس، اپنی چلتی زبان اور اپنے چلتے ہاتھوں کے ساتھ قبول ہے۔
سالم کے کہنے پر مرحا کو ان کی پہلی ملاقات یاد آئی جب سالم نے انٹرویو لیتے وقت اس کی خوبیاں بتائی تھیں۔ مرحا بے ساختہ ہنسی اور سالم شاہ اس کو دیکھتا رہا۔ یہ تو میری خوبیاں ہیں جو پہلی ملاقات میں آپ نے مجھے بتائی تھی۔ مرحا اپنی ہنسی کو قابو کر کے بولی، ان کا آرڈر آ گیا تھا۔ جی بالکل، سالم بھی مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا شروع کیا۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اتری۔ شاہ لان میں ستارہ بیگم اور حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لریب ابھی تک نہیں آئی تھی کیونکہ اسے آفس سے تھوڑی لیٹ چھٹی ہوتی تھی۔ مرحا سالم سے ملاقات کے بعد سے بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سینے پر ایک بوجھ ہے۔ وہ لان میں بیٹھے اپنے والدین کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم ماما بابا، اس نے سلام کیا۔ لہجہ کافی تھکا سا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، دونوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ جس کے چہرے پر واضح تھکن تھی وہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، بہت پریشان سی لگ رہی ہو؟ حسین صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ مرحا بمشکل مسکرائی اور بولی، ارے نہیں بابا، میرے سر میں درد ہے اور میں بس تھک گئی ہوں۔ بیٹھو بیٹا، ستارہ بیگم نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مرحا نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مرحا انکار کر کے اندر بڑھ گئی۔ اس کے سر میں واقعی بہت درد تھا۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ ستارہ بیگم نے حسین صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ وہ کمرے میں آ کر صوفے پر بیگ پھینک کر خود بھی گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ نیلی آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ لریب کا انتظار کر رہی تھی کہ کب لریب آئے گی اور وہ اسے اپنے دل کا حال سنائے گی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کسی سے عشق کر بیٹھی ہے۔ یہ ماننا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اسے غرور تھا کہ اسے عشق نہیں ہو سکتا کسی بنتے آدم سے، مگر اس کا غرور ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس کا یقین کرنا مشکل تھا۔ جب سالم نے اسے پرپوز کیا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے غرور ٹوٹنے کے غم کی وجہ سے ظاہر نہ کر پائی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے لیے یقین کرنا کہ اسے واقعی عشق محبت ہو گئی ہے جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ غرور تھا کہ عشق نہ ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں کیا دیکھا؟ غرور ٹوٹ گیا۔ ادھر سالم گھر آیا تو وہ بے حد خوش تھا۔ اسے لگا آج اس نے سب پا لیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں مگن فریش ہونے چلا گیا۔ ڈائننگ روم میں سب کھانے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر آیا، اپنی جگہ پر بیٹھا۔ سالم اس کے چہرے کو تک رہے تھے۔ وہ بخوبی اس کی خوشی دیکھ سکتے تھے جس کی وجہ سے انہیں نہیں پتا تھی۔ سالم اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کر کھانے لگا۔ سب اپنا کھانا چھوڑے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آج بگ بھی اتنا خوش کیوں ہے؟ اذلان نے سعد کے کان میں پوچھا۔ پتہ نہیں، تو انہیں سے پوچھ لے، سعد نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور مشورہ بھی دیا۔ برخودار، آج بڑے خوش لگ رہے ہو، حسن صاحب نے پوچھا۔ سالم نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک نظر ان سب پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور پھر حسن صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈیڈ، میں واقعی میں آج بہت خوش ہوں، سالم مسکرا کر بولا۔ روح نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ہمیں بھی بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ ہم بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک ہوں، تارا بیگم نے سالم کی بات پر نہ سمجھی سے کہا۔ سالم مسکرایا، ہری آنکھوں میں چمک تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، سالم نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، لیکن جواب سادہ سا نہ تھا۔ اذلان جو پانی پی رہا تھا اسے اتھو لگ گیا۔ شادی؟ ماس نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے پوچھا۔ سالم نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں شادی۔ کس سے؟ اذلان کا اتھو ٹھیک ہو گیا اور اس نے سالم سے پوچھا۔ لہجے میں حیرانی ہی حیرانی تھی۔ اس ریسٹورنٹ والی لڑکی سے؟ ابھی سالم اذلان کے سوال کا جواب دیتا، سعد نے ایک اور سوال سالم سے کیا۔ سالم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان میں سے کون سی، نیلی آنکھوں والی یا سیاہ آنکھوں والی؟ معاذ نے پوچھا۔ روح کو سمجھ آ گیا سالم کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ کون سی لڑکی؟ حسن صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہماری کمپنی کی ڈیزائنر ہے، جواب لوہا نے دیا۔ اچھا، انہوں نے بات سمجھ کر سر ہلایا۔ کب لے کر جائیں گے رشتہ؟ تارا بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان کے مغرور صاحبزادے نے بھی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، سالم نے جواب دیا۔ اف، ان سے پوچھ کر؟ اذلان نے اف کا لمبا ذرا کھینچا اور انداز سالم کو تنگ کرنے والا تھا۔ ویسے بھائی ان کی کوئی بہن ہے؟ اذلان نے سرسری سا پوچھا۔ ٹھڑکی روح بڑبڑائی۔ نہیں ہے میرے ٹھڑکی بھائی، سالم نے جواب دیا۔ اوہ بھائی، اگر ہماری ہونے والی بھابھی کی کوئی بہن ہوتی تو ہم وہ کیا کہتے ہیں، سعد نے افسوس سے کہا، لیکن کہتے کہتے رکا، اسے وہ لفظ بھول گیا۔ وٹا سٹا؟ تارا بیگم نے پوچھا۔ ہاں مام، وٹا سٹا، سعد سمجھ آنے پر خوشی سے بولا۔ وٹا سٹا کیا مطلب؟ حسن صاحب نے پوچھا۔ اذلان برا سا منہ بنا کر سعد کو دیکھ رہا تھا۔ اگر بھابھی کی کوئی بہن ہوتی تو ہم اذلان کے ہاتھ پیلے کروا کر اسے بھی بھابھی کے گھر رخصت کر دیتے، سعد نے ہنس کر کہا، اور سالم، معذرو، تارا بیگم اور حسن صاحب کا بے ساختہ کہکہا ڈرائنگ روم میں گونجا۔ تجھے شرم نہیں آتی مسنوس؟ اذلان صدمے سے بولا۔ نہیں آتی، سعد نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔
ویسے سعد بھائی اپنی بات بالکل سچ کی، روح کا لہجہ داد دیتا تھا جسے سعد نے کوئی عظیم کام کیا ہو۔ اچھا بس اب سنجیدہ ہو جاؤ، تارا بیگم نے ان کو مصنوعی غصے کے ساتھ ڈانٹا۔ میں چاہتی ہوں میں اپنے تینوں بڑے بیٹوں کی شادی ایک ہی دن کروں۔ تارا بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا اور سعد اور معاذ ہنسنا بھول گئے۔ کیا؟ سعد حیرانگی سے بولا۔ کیا میں نے آپ کی شادی بھی سالم کی شادی کے ساتھ کرنی ہے؟ لہجہ اٹل تھا تارا بیگم کا۔ بتاؤ معاذ، اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو؟ اب کہ تارا بیگم کا رخ معاذ کی طرف تھا۔ آج کے کھانے کے ساتھ تو فلم دیکھنے کو مل گئی تھی۔ معاذ چند پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور شادی کے نام پر صرف اس کا ایک پل ایک عکس لہرایا، لریب کا عکس۔ تو کیا اسے لریب سے محبت ہو گئی تھی یا انجانہ عشق؟ بتاؤ معاذ، سالم نے اس کی طرف دیکھ کر اسے پوچھا اور سالم کی آواز پر وہ کسی سوچ سے نکلا۔ وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی تو اب کے سارے اسی کی جانب متوجہ تھے۔ جی ہے ایک لڑکی مجھے پسند۔ کون ہے؟ سعد نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ہماری ہونے والی بھابھی کی دوست لریب، معاذ نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ وہ سیاہ آنکھوں والی؟ عذرا نے تصدیق چاہی۔ ہاں، معاذ نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالم بیٹا، آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ حسن صاحب نے سالم کی طرف دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ مرحا حسین افندی۔ مرحا کا نام لیتے وقت اس کے لہجے میں واضح خوشی تھی۔ حسین افندی کا نام سن کر حسن صاحب کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ کتنی یادیں تھی ان کی اس نام کے ساتھ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ کو کیا نام پسند نہیں آیا؟ سالم نے ان کا نام سننے کے بعد بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، بہت خوبصورت نام ہے۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکرانا اس کے کتنا یاد کرتے وہ ماضی کو۔ کوئی اپنا ماضی نہیں بھولتا، وہ بھی نہیں بھولے تھے۔ چلو بیٹا، اب تم بتاؤ تمہیں کوئی پسند ہے یا پھر میں تمہاری شادی اپنی دوست کی بیٹی سے کروا دوں؟ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے تارا بیگم نے سعد کی طرف دیکھ کر اسے پوچھا اور سعد ان کی دوست کی بیٹی کا ذکر سن کر بہت بدمزہ ہوا۔ میں آپ کو کل بتا دوں گا، سعد نے جلدی سے کہا کہ واقعی میں وہ اپنی دوست کی بیٹی سے اس کی شادی نہ کر دیں۔ مجھے شدید سنگل فیل ہو رہا ہے، عزران بوڑھا سا منہ بنا کر بولا اور سب ہنسے۔ ایسی شکلیں نہ سنگل ہی رہتی ہیں۔ روحا کا انداز تپا دینے والا تھا اور عزران تب بھی گیا تھا۔ تو چپ کر امریکن چھپکلی، جب سے آئی ہے تب سے فضول ہی بولتی ہے۔ عزران اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا۔ پہلے کھانا کھا لو پھر سکون سے لا لینا، سالم نے جلدی سے کہا کہ وہ دونوں لڑ نہ پڑیں۔ ادھر وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے دائیں بازو سے آنکھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے پاس لریب آئی۔ وہ ابھی گھر آئی تھی اور لان میں بیٹھے ستارہ بیگم اور حسین صاحب سے سلام کیا تو مرحا کا پوچھا، کیونکہ اس کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ نہیں بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور بہت ڈل لگ رہی ہے۔ لریب دب سے اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی اور اتنی زور سے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی کہ مرحا نے یکدم اپنا بازو اپنی آنکھوں پر سے ہٹایا۔ ایسے کون بیٹھتا ہے؟ میں بیٹھتی ہوں، لریب نے فوراً جواب دیا اور مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ انکل آنٹی بتا رہے تھے تو کافی ڈل لگ رہی ہے، کیوں خیر ہے؟ ہاں بس وہ میرے سر میں درد تھا تو اس لیے۔ مرحا سیدھی ہو کر بیٹھی اور تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ لریب نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مرحا اس کے ایسے دیکھنے پر جھنجھلا کر بولی۔ آج تو نے سالم شاہ سے ملنے جانا تھا، آفس کے بعد بتا کیا بنا؟ لریب کے پوچھنے پر وہ سنجیدہ ہوئی اور اسے دیکھا۔ مجھے سالم شاہ نے شادی کے لیے پرپوز کیا، بغیر بات کو بڑھائے مرحا نے جواب دیا اور لریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ پوری بات سمجھ آنے پر وہ تقریباً چیخی۔ سالم شاہ نے تجھے شادی کے لیے پرپوز کیا؟ بے یقینی سے تصدیق چاہی۔ ہاں کیا تھا۔ تو نے کیا جواب دیا؟ لریب نے بے چینی سے پوچھا۔ مرحا لریب کو دیکھتی رہی۔ میں نے ہاں کر دی۔ مرحا کا لہجہ قدرے دھیما تھا۔ سچ میں؟ لریب خوشی سے چیختے ہوئے بولی۔ آئی ایم ہیپی فار یو۔ لریب اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ دونوں ہی اس وقت صوفے پر بیٹھی تھی۔ لریب دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی تھی اور اس کا رخ مرحا کی طرف تھا اور مرحا دونوں ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھی تھی اور اس کا بھی رخ لریب کی طرف تھا۔ بٹ وائی آر یو سو مچ سیڈ؟ لریب اس کا ویران سا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا تو یکدم میرے اندر سب کچھ بجھ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ وہ چھت پر نظریں ٹکائے بول رہی تھی اور لریب غور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے ہاں کر دی۔ مجھے دکھ تھا کہ میرا غرور ٹوٹا ہے، لیکن میں سالم شاہ سے عشق کرتی ہوں، انجانہ عشق۔ اپنے پیشن کے بعد مجھے ان سے عشق ہے، میں ان کو کھونے سے ڈر رہی تھی تو میں نے ہاں کر دی۔ پوری بات کہہ کر اس نے لریب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج مرحا حسین افندی نے اپنے عشق کا اقرار کر دیا تھا تو تم اپنے غرور ٹوٹنے کا شوق منا رہی ہو؟ لریب نے ابرو اٹھائی۔ ہاں، مرحا نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو سالم سے بھی تو عشق کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہوں۔ تو پھر شوق منانا بند کر، کیونکہ محبت اور عشق میں غرور نہیں ہوتا، نہ ہی غرور ٹوٹنے کا شوق منایا جاتا ہے۔ مرحا نے خاموشی سے لریب کو دیکھا جو اسے کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔
خیر کل میں اپنے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ تو نہیں جائے گی؟ کچھ دن اور رک، اور ویسے بھی یہ تیرا ہی گھر ہے۔ میرا کا لہجہ سخت تھا۔ لریب نے نفی میں سر ہلایا۔ یار وہ ملازمہ بھی آتی ہی پھر کچھ نہیں، اسے ناکام کرنے کی سیلری بھی میں دے دوں گی۔ میرا اس کی اگلی بات سمجھ گئی تھی، تبھی اس نے جلدی سے لریب کی بات کاٹی۔ مگر کچھ نہیں، تو نہیں جائے گی، اور اگر گر گئی تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میرا نے اٹل لہجے میں کہا، اور آخر میں لریب کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا، اور اسے پتا تھا اب لریب انکار نہیں کرے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ اچھا نہیں جا رہی؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی، اور میرا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اب وہ اچھا محسوس کر رہی تھی، بہت اچھا۔ اب اسے اپنے غرور ٹوٹنے کا افسوس نہیں تھا۔ وہ سعد کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ آج عرصہ بعد جب سعد اس راستے سے گزرا جہاں سے اس نے معصومہ کی وجہ سے گزرنا بند کر دیا تھا، تو اسے وہاں معصومہ نظر آئی، اور آج وہ سوری کا بورڈ لے کر نہیں کھڑی تھی۔ اس نے اب کوشش کرنا بند کر دی تھی۔ وہ جان گئی تھی اب سعد اس کی سوری قبول نہیں کرے گا، تو سعد نے اسے اپنے ساتھ ریسٹورانٹ چلنے کو کہا۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر جب سعد نے کہا کہ کچھ ضروری کام ہے تو وہ مان گئی۔ وہ سعد کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، وہ اپنی بائک پر ہی ریسٹورانٹ آئی تھی۔ معصومہ بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اور سعد معصومہ کو سعد نے گرین شرٹ ساتھ بلو جینز پہنی ہوئی تھی، اور اس کی وجیہہ شخصیت وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ چاروں بھائی ہی بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ معصومہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو موبائل پر کسی سے میسج پر بات کر رہا تھا، اور معصومہ نے نظریں اس پر سے ہٹا کر باہر کی جانب مرکوز کر لی۔ وہ کلاس ڈور سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سعد نے اپنا موبائل بند کیا اور اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا جس نے گھنٹوں تک آتی سکرین کلر کی سادہ سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ کھلی پینٹ، گلے میں سکین کلر کا دوپٹہ گھما کر لیا ہوا تھا جس طرح میرا لیتی تھی۔ بالوں کی اس نے ہائی پول ٹیلی بنائی ہوئی تھی۔ سعد اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا گلا کھنکالا، اور معصومہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہزر براؤن آنکھیں براؤن آنکھوں والی لڑکے پر ٹکی تھیں۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ سعد نے پوچھا۔ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا؟ معصومہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بویں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ سعد نے شادی لفظ کو لمبا کھینچا۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سختی سے پوچھا گیا۔ سعد نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم چاہتی ہو نا میں تمہیں معاف کر دوں جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ معصومہ بی بی، میں ابھی بھی اس دن کو بھولا نہیں ہوں۔ لہجے میں دھمکی تھی۔ وہ سعد جو بہت ہنس مکھ تھا، یہاں وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، مگر تم سے شادی میں کیوں کروں، اور تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ معصومہ کا لہجہ مضبوط تھا، وہ دھمکی سے نہیں ڈرتی تھی۔ اور تم مجھے دھمکاؤ مت، انگلی اٹھا کر غصے سے کہا گیا۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا، سعد شاہ لڑکیوں کو دھمکی نہیں دیتا۔ سعد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گہرے لہجے میں کہا۔ معصومہ نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، معصومہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور سعد مسکرایا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، اور یہ لو میرا نمبر، جب کوئی جواب مل جائے تو مجھے فون کرنا، میں انتظار کروں گا۔ سعد نے معصومہ کے سامنے ایک چٹ رکھی جس میں سعد کا فون نمبر تھا۔ معصومہ نے ایک نظر سعد کو دیکھا اور ایک نظر پرچی کو۔ میرا جواب پھر بھی وہی ہوگا جو میں نے تم سے کہا۔ معصومہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی سوچ لینا، مجھے کہتے اٹھا، اور اپنا کالا چشمہ آنکھوں پر لگا کر ایک نظر اسے دیکھ کر چلا گیا۔ پیچھے معصومہ نے پرچی کو دیکھا اور کسی سوچ کے تحت اٹھا لیا۔ اس کی گاڑی گھر کے سامنے رکی جو 5 مرلے کا تھا، اور باہر سے تو وہ خوبصورت گھر تھا۔ گھر کے باہر عبداللہ زمان کے نام کی تختی لگی تھی، اور یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ وہ معصومہ کا گھر تھا۔ سعد گاڑی سے باہر نکلی، گھر کا جائزہ لیتے دروازہ بند کیا اور دروازے کی بیل بجائی۔ دروازہ دوسری بیل پر ہی کھول دیا گیا تھا۔ عبداللہ صاحب نے دروازہ کھولا، اور وہ ابھی آفس ہی جا رہے تھے کہ دروازے پر بیل بجی، اور وہ دروازہ کھولنے آئے وہ کسی نوبڑو جوان لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے۔ تم کون ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ مہمانوں کو اندر آنے کا نہیں کہیں گے؟ سعد نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ آؤ، انہوں نے اسے اندر آنے کو کہا، اور وہ اندر آ گیا۔ اب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور یہ عبداللہ صاحب غور سعد کا جائزہ لے رہے تھے۔ کون ہو تم، اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ سعد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرا نام سعد شاہ ہے، میں سالم شاہ کا بھائی ہوں اور انجینئر ہوں، اور میری اپنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کمپنی ہے۔ اس نے بڑے سے سکون سے ایک ہی بار میں اپنا تعارف کروایا اور سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ سعد نے ان کے لہجے کی جب سختی محسوس کی تو اسے پتہ چل گیا کہ معصومہ اپنے باپ پر گئی ہے۔ سعد نے معصومہ کا ایڈریس نکلوا لیا تھا، جب ویسے بھی آج کل کے دور میں کسی کا ایڈریس نکالوانا مشکل نہیں ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے، سعد نے کہا۔ انداز کافی سنجیدہ تھا کہ وہ سچ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ کیا؟ ان کے چہرے پر حیرانگی امڑ آئی، اور وہ بس
بس یہی بول پائے۔ میں آپ کی بیٹی معصومہ عبداللہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سعد نے پھر سے کہا۔ کیوں؟ اب کہ ان میں حیرانگی نہیں تھی بلکہ سختی تھی کہ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر بڑی دلیری سے ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ سعد نے جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ وہ اس وقت وہ سعد شاہ تو نہیں تھا جو گھر میں ہر وقت مذاق کرتا رہتا تھا۔ کب سے جانتے ہو میری بیٹی کو؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ آپ کی بیٹی سے میری ملاقات ایک حادثہ تھی، ایک بہترین حادثہ۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور باقی وہ صرف سوچ سکا، بولا نہیں۔ کیا وہ معصومہ سے کیا واقعی مجبوری میں شادی کر رہا تھا؟ اور مجبوری بھی وہ کہ وہ بس اپنی موم کی دوست کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ یہ مجبوری تھی یا پھر کچھ اور؟ عبداللہ صاحب خاموش ہو گئے اور سعد کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی امپریس ہو جاتا۔ عبداللہ صاحب کو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ وہ انکار کرتے، بلکہ انہیں سعد اپنی بیٹی کے لیے بہترین لگا۔ لیکن وہ ابھی سعد سے اور کچھ سوال پوچھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سعد ان کا پرسوچ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ جتنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ سعد نے ان کے چہرے سے پڑھ لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ سعد کی آواز پر چونکے اور اسے دیکھا۔ تم میری بیٹی کو پسند کرتے ہو؟ ایک غیر متوقع سوال نے پوچھا اور سعد کا چہرہ پڑھنے لگے۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہوا۔ شاید محبت کرتا ہوں، وہ کسی احساس کے تحت بولا۔ عبداللہ صاحب نے بغور اسے دیکھا جو ان کی بیٹی سے عشق کا دعوے دار تھا۔ اس کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل اس کا ایک ایک حرف بالکل سچا لگ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی میں سچ بول رہا تھا؟ تم محبت کرتے ہو؟ انہوں نے استفارہ کیا۔ جی۔ سعد کو خود نہیں پتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے پھر اپنے ماں باپ کو بھیجو، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں جلد بھیجوں گا، سعد نے کہا، لیکن ایک پرابلم ہے۔ سعد کے کہنے پر ان کے چہرے پر نہ سمجھی آئی۔ کون سی پرابلم؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کی بیٹی کو مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ سعد نے جب دیکھا کہ وہ مان گئے ہیں تو جلدی سے بولا۔ اگر میری بیٹی نہیں مانے گی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی اور سعد کو پریشانی لاحق ہوئی۔ نہیں انکل، آپ کوشش تو کریں، کیا پتہ وہ مان جائے، اس نے جیسے مشورہ دیا۔ عبداللہ صاحب نے سعد کی آنکھوں میں دیکھا اور انہیں سچ میں لگا کہ سعد واقعی میں ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، اگر وہ نہ مانی پھر وہی ہوگا جو وہ چاہے گی۔ اور یہ کہتے سعد کھڑے ہوئے۔ سعد بھی کھڑا ہوا۔ یہ لے میرا نمبر، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ اور ایک اور پرچی اس نے عبداللہ صاحب کی طرف بڑھائی اور عبداللہ صاحب نے وہ لے لی۔ اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی باہر چلا گیا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ پیچھے عبداللہ کسی سوچ میں لگ رہے تھے پرچی کو دیکھ کر۔ وہ شام کو کچن میں کھڑی فروٹس کاٹ رہی تھی فروٹ چاٹ بنانے کے لیے، ساتھ وہ پکوڑے بھی فرائی کر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے روز کچھ نہ کچھ بناتی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں تک آتے بالوں کو ہاف کیچ کیا ہوا تھا اور اس کے آگے والے بال چھوٹے تھے تو وہ اس کے چہرے پر رقص کر رہے تھے۔ اس نے پنک کلر کی شارٹ شرٹ کے ساتھ کھلا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور پنک کلر کا سٹالر گلے میں گھما کر لیا ہوا تھا، یعنی وہ اس وقت رف سے حلیے میں تھی۔ اس نے کپ گیٹ سے پکوڑے کڑاہی سے نکالے اور ٹرے میں ڈالے اور فروٹ چاٹ بھی کٹ ہی گئی تھی بس۔ وہ یہاں 3-4 مہینوں کے لیے رہنے آئی تھی۔ وہ اب فریج سے فروٹ چاٹ میں ڈالنے کے لیے کریم نکال رہی تھی۔ اذلان پانی پینے کچن میں آیا تو روحا کو دیکھا جو فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اذلان کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اسے ڈگری مل گئی تھی۔ روح کریم فریج سے نکال کر موڑی تو کچن کی دہلیز پر اذلان کو کھڑا پایا۔ ہیزل براؤن آنکھیں براؤن آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہل نہیں سکا۔ کیا ہے؟ روح نے اسے ایسے بت بنا دیکھ کر اسے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پانی پینے آیا تھا۔ اذلان نے یہ کہہ کر سر جھٹکا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ وہ روح کو کچن میں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ روز اس کا معمول تھا۔ وہ جانے لگا، روح اسے دیکھ رہی تھی۔ روح نے اسے آواز لگائی اور اس کی دہلیز پہ جاتے قدم تھمے۔ وہ پتہ نہیں کیسے روحا کی بات مان کر مڑ گیا۔ کیا ہے؟ اپنا پرانا انداز واپس لاتے ہوئے وہ بولا۔ یہ ذرا کھا کے بتا کیسے بنے ہیں۔ روحا نے پکوڑا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اذلان نے ایک نظر پکوڑے کو دیکھا اور ایک روحا کو۔ میں کیوں کھا کر بتاؤں؟ اور ویسے بھی تو روز کوئی نہ کوئی چیز آلو والی بناتی ہے، آلو کھا کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہے، اذلان نے تپا دینے والے انداز میں کہا۔ روح نے اس کی بات سن کر ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر اسے۔ وہ بالکل بھی موٹی نہیں تھی لیکن شرارت اذلان کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ چھپکلی! روحا گلا پھاڑ کر چیخی اور اذلان بھگا کر اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگی۔ آج تو نہیں بچے گا۔
وہ لاؤنج میں صوفوں کے ارد گرد بھاگ رہے تھے۔ اذلان آگے آگے، روحا پیچھے پیچھے، اور اب شاید اذلان کی خیر نہیں ہوتی۔ کیا ہوا بچوں؟ طالا بیگم لاؤنج میں شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آئیں تو روز کی طرح ان دونوں کو لڑتے دیکھا۔ دیکھیں نا چچی، وہ ان کے پاس آ کر ان کے ساتھ لا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ مجھے موٹی کہہ رہا ہے، روح نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا، اور طالا بیگم نے اذلان کو دیکھا جو اس کی معصومیت پر گچ کھا کر گرنے والا تھا۔ اذلان کیوں کہا ہے میری بچی کو ایسے؟ طالا بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مام جب روز آلو کی کوئی چیز بنا کر کھائے گی تو موٹی ہوگی نا، اور ہمیں بھی روز کھلاتی ہے، ہمیں بھی موٹا کرے گی۔ اذلان نے منہ بنا کر کہا۔ روحا کو غصہ آیا، وہ آ گئی۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کھانا؟ تو تیری کوئی منتیں کر رہا ہے، روحا نے اس کو چڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ چڑ گیا۔ اور تم موٹا ہی تو ہے اب کہ اس نے اس کی توجہ اذلان کے سکس پیکس اور بڑی بڑی بازوؤں کی جانب دلائی۔ اسے پتا تھا وہ موٹا نہیں تھا، وہ تو فٹ تھا، لیکن اسے اس وقت جو سمجھ آیا اس نے وہ بول دیا۔ اذلان نے صدمے سے اپنی باڈی کی طرف دیکھا تو وہ اس کو موٹا کہہ رہی تھی۔ لوگ مرتے ہیں ایسی باڈی کے لیے، اور لڑکیاں بھی مرتی ہیں ایسی باڈی پر، اس نے اسے جتایا۔ افسوس مجھے ان لڑکیوں پر، روحا نے قدرے افسوس سے کہا، اور اذلان نے اس کی یہ بات سن کر طالا بیگم کی جانب دیکھا جو مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ مام اب آپ اسے کچھ کیوں نہیں کہتی؟ اذلان نے زج ہو کر کہا، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم دونوں دیکھ لو۔ وہ ہنستے ہنستے بولی اور کچن میں چلی گئیں۔ روح نے اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا کہ دیکھ لو مجھے چچی کچھ نہیں کہتی۔ اذلان پیر پٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر وہ ناول پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے پی رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھی، بیڈ کے قریب آئی، جھک کر اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا جہاں ان نون نمبر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے کال پک کی اور فون اپنے کانوں سے لگایا۔ ہیلو، مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور یہ آواز جانی پہچانی تھی، بلکہ یہ اسے آواز بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا بات ہے؟ معصومہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کون بات کر رہا ہے، تبھی اس نے کہا، انداز لیا دیا سا تھا۔ تو تم مجھے پہچان گئی؟ سعد نے پوچھا۔ وہ فون کے اس پار مسکرا رہا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ اور سن لو تو میرا جواب ابھی بھی انکار ہی ہے، معصومہ نے سختی سے کہا۔ نہیں، میں نے اس لیے کال نہیں کی، سعد کے کہنے پر وہ چونکی۔ پھر کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کے لیے معاف کیا۔ سعد کی آواز بھاری تھی، مگر وہ نرمی سے بات کر رہا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب ذات اسے نرمی سے بات کر رہا ہو۔ معصومہ نے بے یقینی سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کیا باقی؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، سعد نے اتنا کہہ کر ہی کال کاٹ دی۔ شکریہ، معصومہ نے کہا، لیکن کال تو وہ پہلے ہی کاٹ کر معصومہ نے اس پار سے آواز نہ آتی دیکھ کر موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھڑا۔ لیکن وہ ابھی بھی خوش تھی کہ سعد نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے اپنی کار ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور لریب کو دیکھا۔ کون سا فلیور کھائیں گی؟ ونیلا، اور وہ بھی تب سکوب۔ لروب نے جواب دیا، اور میرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اتنا کھا لے گی؟ ہاں بیٹا، تو لے کر تو آ کھانا، میرا کام ہے، لریب بڑے فخر سے بتایا جیسے کہ وہ ایک عظیم کام کرنے لگی ہو۔ میرا نے لریب کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ تقریباً 5 منٹ بعد میرا ہاتھ میں 2 آئس کریم کون پکڑے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ لریب نے خوشی سے اسے دیکھا۔ میرا نے دروازہ کھولا اور کار میں بیٹھی۔ یہ لے تیری آئس کریم۔ میرا نے لریب کی طرف 3 سکوب والی ونیلا فلیور والی آئس کریم بڑھائی اور لریب نے خوش ہو کر پکڑی لی۔ لریب اور میرا کو آئس کریم بہت ہی پسند تھی۔ لریب آئس کریم کھانے لگی اور میرا اپنی آئس کریم چھوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لریب نے کھاتے کھاتے میرا کو دیکھا۔ کیا ہے، نظر لگائے گی؟ لریب نے منہ بنا کر کہا۔ میرا نے مسکراہٹ دبا کر نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑا آرام سے کھا، کس بات کی جلدی ہے؟ تجھے کیا ہے نیلوڈائن؟ لریب نے معصوم سا منہ بنا کر پوچھا۔ کچھ نہیں بہن، تو کھا۔ میرا نے سر جھٹکا اور آئس کریم کھانے لگی۔ کاش کہ سالم شاہ اسے یہاں راستے میں مل جاتا، لیکن کچھ کاش تو کاش رہنے کی حد تک محدود رہتے ہیں نا۔ وہ صبح سالم کے آفس میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سالم نے براؤن 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، وہی اس کی وجیہہ شخصیت، وہی ہری خوبصورت آنکھیں جو میرا کو بہت پسند تھی۔ میرا نے آسمانی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کو ہاف کیچ کیا ہوا تھا، پیروں میں سفید ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی، وہی نیلی آنکھیں جو سالم کو بہت پسند تھی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے سوال کا جواب آیا اور آخر میں اجازت مانگی۔ میرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی دوست کہاں رہتی ہے اور اس کے ماں باپ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ آپ اسے کب سے جانتی ہیں؟ وہ جو اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کے ساتھ آئی تھی۔ میرا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ سالم کیوں جاننا چاہتا تھا لریب کے بارے میں؟ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ میرا نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھتے سوال کیا۔
میرے بھائی ماسٹر کو آپ کی دوست پسند ہے اور وہ آپ کی دوست سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سالم نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا حیران سی اسے دیکھتی رہی۔ اتنی حیران وہ سالم کے پرپوز کرنے پر نہیں ہوئی تھی جتنی کہ وہ سالم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہوئی تھی۔ میرا نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ ہوئی۔ سالم بغور اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ یتیم ہے۔ جب وہ 8 سال کی تھی تب اس کے پاپا حماد انکل اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر جب وہ 9 سال کی ہوئی تو اس کی ماما بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہنے لگی۔ لیکن وہ کہتے کہتے رکی۔ لیکن کیا؟ سالم نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے اس لڑکی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کی چچی اسے بہت مارتی تھی اور گھر کا سارا کام اسے کرواتی تھی۔ پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی چچی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں تو ہم اسے اپنے گھر لے آئے، اور جب اس کی ڈگری ہوئی اور اسے جاب ملی تو اس نے بابا سے کہا کہ وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اسے اس کی کمپنی والوں نے گالی دی ہے اور ایک فلیٹ میں نے اسے روکا، مگر اس نے کہا وہ مزید ہمارے احسان نہیں لے سکتی۔ میرا نے اسے پوری بات بتائی اور سالم خاموش ہو گیا۔ آپ اسے کب سے جانتی ہیں؟ ایک سرسری سا سوال کیا سالم نے۔ بچپن سے اس کی ماما میری ماما کی دوست تھی، میرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے سن کر برا لگا آپ کی دوست کے بارے میں، سالم نے کہا۔ اسے واقعی میں بہت برا لگا تھا۔ تو ہم اس کا رشتہ بھی آپ کے پیرنٹس سے مانگے؟ پہلے میں اس کی رضامندی پوچھوں گی، پھر آپ کو بتا دوں گی۔ اب میں چلتی ہوں، میرا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ آپ تو راضی ہیں نا؟ سالم کی پیچھے سے آواز آئی اور اس کے دروازہ کھولتے ہاتھ رکے اور لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ بالکل۔ بغیر مڑے وہ یہ کہتی اپنے آفس میں چلی گئی۔ پیچھے سے سالم مسکرایا۔ وہ شام کو گھر آئی تو لریب کا چھت پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب لریب آئی تو اس نے اسے اوپر بلایا۔ چھت پر انہوں نے گھاس والی کارپٹ بچھایا گیا تھا۔ وہاں ایک طرف جھولا بھی پڑا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے صوفے پر بیٹھی تھی، اور ایک صوفے جو اسی صوفے کا سائز تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا میز رکھا گیا تھا اور کچھ لائٹیں لگائی گئی تھیں۔ یہ چھت بہت خوبصورت تھی۔ میرا پریشان بیٹھی تھی کہ لریب یہ بات سن کر کیسا رد عمل دے گی۔ ابھی وہ بیٹھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے لریب اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ کیا اوپر کیوں بلایا ہے؟ یہ کہہ کر ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو نیچے نہیں ہو سکتی؟ لریب کے سوالات شروع ہو گئے تھے۔ میرا نے گہرا سانس لیا۔ آج سالم شاہ نے مجھے آفس میں بلایا تھا، وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی اور لریب اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس میں نئی بات کیا ہے؟ ویسے بھی وہ اپنے رشتے بھی تو لے کر آئیں گے، لریب نہ سمجھی سے بولی۔ عجیب بات ہے لریب۔ کیا عجیب بات ہے؟ لریب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر استفارہ کیا۔ ان کا چھوٹا بھائی ماسٹر جو ہمیں پہلی دفعہ ریسٹورانٹ میں ملے تھا، وہ تجھے پسند کرتا ہے اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف میرا نہیں تیرا بھی رشتہ لائیں گے۔ میرا کی آواز میں فکر تھی۔ اسے لگتا تھا لریب ماس کو بہت ناپسند کرتی ہے۔ میرا نے اپنی بات مکمل کر کے لریب کو دیکھا۔ سچی؟ لریب ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اور میرا ہم دونوں ساتھ؟ لریب میرا کے قریب آئی اور اسے صوفے سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ گھمانے لگی۔ اس وقت لریب حماد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا حیرت سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ لریب رک۔ میرا کے کہنے پر لریب رک گئی۔ تو کیا ماس کو پسند کرتی ہے؟ اور مجھے سچ سچ بتانا، میرا نے سختی سے سوال پوچھا۔ وہ تب سے پریشان ہو رہی تھی لریب کے لیے کہ ماس شاہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر لریب کیسا رد عمل دے گی؟ لیکن وہ بی بی تو بہت خوش تھی۔ لریب چند پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تو اور میں دیورانی جیٹھانی ہوں گے، لریب نے مسکرا کر کہا، لیکن میرا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بات کو گھول نہ کر، مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ اس کے بعد غور کرنے پر میرا نے اسے گھورا اور سختی سے پوچھا۔ ابے یار، کچھ بھی نہیں ہے مجھے بھی، اور ویسے بھی میں ماں سے صرف 4 یا 5 دفعہ ملی ہوں، اور وہ بھی بس چند منٹ کے لیے۔ اب اتنی سی ملاقات میں محبت نہیں ہوتی۔ لریب سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی اور میرا اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی، اور اسے پتہ لگ گیا تھا لریب کو ماں سے محبت نہیں ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ محبت ہونی ہوتی ہے نا تو چند سیکنڈ لگاتی ہے، میرا نے کہا۔ لریب نے استحضائیہ سا جھٹکا۔ میرا، میں نے لوگوں کے اصل چہرے دیکھے ہیں، مجھے چند پل میں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں کسی پر ایسے ہی اعتبار نہیں کرتی۔ میرا تیرے اور انکل آنٹی کے علاوہ اس دنیا میں ہے ہی کون؟ لریب بول رہی تھی تو اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ میرا دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا منہ ٹھیک کر اور آجا کہیں باہر چلتے ہیں ریسٹورانٹ میں۔ میرا کے کہنے پر لریب کے چہرے پر جہاں تکلیف تھی اب وہاں خوشی نے جگہ لے لی تھی۔ سچی؟ لریب خوشی سے بولی۔ ہاں اب چل۔ میرا ہنسی اور یہ دونوں چلی گئیں۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور اب اٹھی تھی۔ اس نے اپنا ایک اور ڈیزائن مکمل کر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود بالکونی میں آئی۔ رب سے حلیے میں جو بال اس کے کھلے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے موسم دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل تھے
اور آج وہ خوش تھی۔ یہ موسم اسے بے حد پسند تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہیلو نیلوڈائن، اپنے عقب سے لڑیب کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لڑیب اپنی جمائی روک رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے سیدھی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہیلو، وہ مسکرا کر بولی۔ لڑیب اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج اتنی خوش کیوں ہے؟ میرا آسمان کو دیکھ رہی تھی اور لڑیب میرا کو دیکھ رہی۔ وہ میرا کو دیکھ کر مشکوک انداز میں بولی، آسمان کی طرف دیکھ کر۔ میرا کے کہنے پر لڑیب نے فوراً چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سیاہ بادل سایہ فگن تھے۔ اچھا، لڑیب کو سمجھ آ گئی کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے۔ اب پتہ چل گیا میں خوش کیوں ہوں۔ لڑیب نے میرا کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں چمک تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی یہ چمک ان آنکھوں میں ہمیشہ رہے۔ ہاں چل گیا بتا، لڑیب سامنے دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ سامنے اور لوگوں کے گھر نظر آ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی جس سے ان دونوں کے بال لہرا رہے تھے۔ میرا تیرا اور دوسرا ڈیزائن بھی ختم ہو گیا۔ اب تو کیا بوتیک کھولے گی؟ چند پر خاموش رہنے کے بعد لڑیب نے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں بوتیک کھول ہی لوں، میرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لڑیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا کی نظر گیٹ کے باہر گئی جہاں دو لینڈ کروزرز آ کر کھڑی ہوئیں۔ وہ دیکھ ڈرامہ کوئن، میرا نے اس کی توجہ سامنے والے منظر پر دلائی۔ یہ کون آیا ہے؟ لڑیب حیران ہوئی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ دونوں اب سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلی والی کار سے ایک عورت اور ایک مرد نکلے اور ساتھ جو نکلا اسے دیکھ کر تو میرا کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سالم شاہ تھا، ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ میں ملبوس۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جاری ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کی کون سی لائن نے آپ کو سب سے زیادہ چھو لیا۔ جہاں ہر لفظ میں جان ہے، لکھاری سبسکرائب کریں۔